بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل آپ پوچھئے بنی بیٹوں سے اسرائیل کے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتی دی نا ہم نے ہم انہیں من سے آیت نشانیوں بینت واضح واو اور من جو شخص یبدل بدل دیتا ہے نعمت کو اللہ کی من بعد اس کے ما جب جاءت وہ آ چکی ہو اس کے پاس پس ان بے شک اللہ تعالی شدید و سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل، اے نبی آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جب وہ اس کے آ چکی اس کو بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 ہے، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی۔ اب پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جن کے لیے قرآن کریم نازل ہوا، امت محمدیہ کو، کہ ان بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی نعمتیں دی، بہت بڑے بڑی واضح نشانیاں دی اور بہت دلائل دیے، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوا، ان لوگوں نے ان نعمتوں کو بدل ڈالا، اور ان کی سزا اور انجام کیا ہوا وہ بھی ہم لوگ سورہ بقرہ میں بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بھی ایسا کیا تو تمہارا انجام بھی ان سے دور نہیں ہوگا، انہی جیسا ہوگا۔ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آیات بینہ سے کیا مراد ہے۔ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں بہت سارے جو ہے ان کے معجزات پڑھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا تھا، لاٹھی، جب وہ اس کو زمین پہ مارتے تو کبھی سانپ بن گیا، کبھی دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور اسی طریقے سے جو اپنے ان کے ہاتھ مبارک جو بغل میں ڈالتے تو کیسے چمکتا ہوا نکلتا، سمندر کے اندر کیسے اللہ رب العزت نے اس کے 2 حصے کر دیے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے گزر گئے، پتھروں سے 12 چشمے کیسے نکلے، بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کیسے ہوتا تھا، من و سلویٰ کیسے نازل ہوا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت اس بات کی طرف نشاندہی فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو تورات دی، اتنی بڑی کتاب، ہدایت، اور بہت بڑا اللہ کا کرم جو ہے، اللہ کے انعامات میں سے بڑا انعام جو کتاب کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بجائے اس کو ماننے کے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کے اوپر کوہ طور کو جو معلق کر دیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل نے اللہ کا کلام خود سنا، اب پھر بھی اس کے باوجود جو ہے وہ اس میں شبہات نکالنے لگے، پھر بجلی کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، یہ واقعہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سمندر میں اللہ رب العزت نے راستہ دیا، فرعون سے نجات دی، لیکن بجائے اس کے کہ جا کے اللہ کے جو ہے وہ توحید کے قائل ہوتے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے، انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ من و سلویٰ نازل ہوا، اس پہ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی توہین کی اور کہا کہ ہم تنگ پڑ گئے کھا کھا کے، اور بغیر مشقت کی وہ روزی ملی تھی، لیکن اب وہ کیا ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے سزا ملی اور وہ گلنے سڑنے لگی، اور وہ پھر بعد میں اس کا آنا موقوف ہو گیا اور کھیتی باڑی وغیرہ پہ کی مصیبت ان کے اوپر پڑ گئی۔ اسی طرح انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بہت زیادہ اللہ رب العزت نے بھیجے، بجائے اس کی کہ ان کی تعلیمات پہ یہ عمل کرتے، ان لوگوں نے انبیاء کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ رب وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اب یہاں آپ اتنا اسلوب تو قرآن کریم کا اب تک سمجھ چکے ہوں گے
کہ اللہ رب العزت کچھ باتیں یعنی کہ جامع قرآن ہے نا، یہاں پہ پہلے جملے کے اندر آیا کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ کتنی آیات دی، پھر اللہ پاک اتارے گویا کہ ہمیں خود سمجھ آ گیا کہ کیا ہوا ہوگا کہ بنی اسرائیل نے ان کو تبدیل کر دی، اور ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم نے پیچھے پڑھ بھی دیا تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کو اب علم ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جھٹلائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، جو اس کو پہنچ چکی ہو، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو کیا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بدلے میں جو کفر اور اعراض کو اپنائے گا تو اس کی پھر سزا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو یہ بنی اسرائیل کا ہو گیا، ان کی اتنی بڑی نعمتیں کی، انہوں نے ناشکری کی، دیکھیں شروع میں بنی اسرائیل کا کتنا مقام، مرتبہ، عزت تھی، اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک غلام قوم سے اٹھا کے اور اتنی بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہی بنی اسرائیل جو ذلیل و خوار ہو گئے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کون سی ایسی نعمت ہے، بہت ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اب اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت آیات بینہ ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو جس طرح اس کو ہونا چاہیے، جس طرح اس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے ہاں قرآن کریم کو ایک امتیازی اور سب سے اہم حیثیت حاصل ہے یا ایک ثانوی حیثیت حاصل ہے، تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری تعلیم میں، ہماری جو پڑھنے میں، ہماری وقت میں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ڈرامے، گانے اور دنیا کی پارٹیز اٹینڈ، اور بہت سارا ہمارے اگر 24 گھنٹے میں ہم نظر ڈالیں تو اس میں سے 12 گھنٹے جو ہمارے ایسے کاموں کے لیے کہ اگر ہم نہ بھی کریں تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے ان سب چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھنے کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے لیے ہم نے ہمیشہ سے سوچا ہو کہ جب ہم فارغ ہوں گے، جب بالکل ایزی ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، بھئی اب قرآن کریم کا پڑھیں، کوئی گروپ جوائن کریں کہیں پہ۔ آج کیا مشکل ہو گیا، پہلے تو یہ تھا کہ چل کے جانا پڑتا تھا، اللہ وہ سعادت نصیب کریں، وہ قرآن کلاس میں بیٹھ کے پڑھنا اور کسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا، اس میں اور اس آن لائن میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کلاس میں ایک استاد کے سامنے بیٹھ کے قرآن سنو، قرآن کریم کھلا ہو، ہاتھ میں ڈائری ہو اور نوٹ کرتے جائیں، وہ تو لذت، وہ راحت، وہ سکون، جو خوش قسمت ہوں گی طالبات جن کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں کسی بھی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گھر بیٹھے بھی ہم اللہ کی اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، یبدل نعمت اللہ کی نعمت کو تبدیل کر رہے ہیں، ہم اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، بس پشت ڈال دیں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے نعمت اللہ جتنی ہمیں نعمتیں، یہ کان، یہ آنکھ ہے، یہ بولنا، یہ سننا، یہ سونگھنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ مال، یہ دولت، یہ علم، یہ عمل، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کوشش، یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں۔ اگر ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا نہ کیا، جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بنایا ہے وہ ہم نے نہ کیا، تو پھر میری پیاری بہنوں یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ شدید العقاب، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جب چاہیں بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ صرف ایک انسان کے نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی وہ دیر ہے، ایک انسان دل میں سوچ لے کہ یہ گناہ، یہ انسان اس بات کو مان لے کہ یہ بات غلط ہوئی ہے مجھ سے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ ڈرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دے دیتے ہیں جب نہیں ہم مانتے نا، جب ہم نہیں مانتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمت، اللہ نعمتیں، اب نعمت ہر ایک بیٹھے آنکھیں بند کریں 5 منٹ کے دے دیں، اب ہم سب اس چیز کو 2 منٹ دے دیں، ہم سوچیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کیا کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ وقت، یہ سہولتیں، یہ راحتیں، یہ سب کچھ، اس کے باوجود کیا ہم لوگ اپنے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کتنا کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، کتنا ہم یاد کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ کے پاس آتی ہے اتنا آسان وے، اتنا تھوڑا
ترجمہ کیا ہم اس کو یاد کر رہے ہیں روزانہ؟ یہ اس کا حق ہے میری پیاری بہنوں آپ کے اوپر کہ اس گروپ میں آپ آئے ہیں تو آپ نے اس کو آسان سمجھ کے جوائن کیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، لفظی ترجمہ ریٹن میں بھی ہے، وائس میں بھی ہے اور محاورہ بھی ہے، اس کو تھوڑی دیر 5-10 منٹ دے دیں۔ جہاں ہم لوگوں نے، ہم میں سے ہر ایک بہن آج اگر جو بہن یہاں موبائل استعمال کر رہی ہے اس کو اس کا واٹس ایپ کرنا استعمال کرنا آتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھی ہوگی، اس نے کوئی 5 سال 10 سال 15 سال جو اپنے اسکول کی تعلیم کو دیے ہوں گے تو وہ دن کے 15 منٹ 20 منٹ یا اس کو دے کے آپ ایک سائڈ پہ ایک الگ ہو کے بیٹھیں اور اس کو دہرائیں۔ آپ، میں نے جو طریقہ بتایا تھا کہ آپ کیا کریں، لفظی ترجمہ با محاورہ یاد کرنے کے بعد موبائل کے اندر ہی ایک وائس کے اندر اس کو ریکارڈ کریں اور پھر اوپر سے آیت دیکھیں، خود اپنا ترجمہ سنیں، ایک دفعہ سنیں، کوئی غلطی آ رہی ہے دوبارہ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک آیت اپنے روزانہ کی پڑھنی ہے تو اس روٹین میں اپنے قرآن کریم کو وقت دیں، اس کو سمجھیں۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کو آپ یہ نہیں کہ یہاں مفہوم سن لیا کافی ہے، یہ تو اس کا کچھ 5واں حصہ بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے، تفسیر تھوڑی بہت ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کریں، آپ کے گھر میں کوئی تفسیر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو ٹارگٹ بنا لیں، ہر روز کی جو آیت مبارکہ آتی ہے اس کو آپ وہاں سے سن لیں۔ بلکہ یوٹیوب آپ دیکھیں گے آج کتنا آسان ہو گیا، اس کے اندر آپ جس بھی مفسر کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں اور وہ ان کی اچھی تفسیر ہوگی یا آپ کو جو اچھی لگتی ہے اس تفسیر میں آپ وہ اس کو کر لیں، یوٹیوب پہ روزانہ اس کو کریں۔ ایک آیت آپ ایک مرتبہ کریں گے، پھر دوسرے دن وہ اسی سے اگلی آیت خود بخود اوپن ہو جائے گی۔ جب وہ آیت آپ اوپن کریں گے وہ آپ کی گیلری میں پڑی ہوگی، آپ دیکھیں کہ ہماری ہسٹری میں کیا چیزیں ہیں، ہماری یوٹیوب پہ کیا ڈرامے گانے اور یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے یوٹیوب پہ جو ہے نا اچھے اچھے لیکچرز ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز ہم قرآن کریم کو ہم وہاں پہ کریں، اور جس کو آپ سننا چاہتے ہیں، جو بھی سب نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، ترجمہ کوئی بھی چینج نہیں کرتا ہے اور تفسیر کا ہر ایک اپنا ایک انداز ایک وہ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ آپ مطمئن ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ بھی ایک جگہ سننا شروع کر دیں، تفصیل کے ساتھ سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ آیت کم از کم ہماری زندگی میں، اور پھر اسی دن سے کوشش کریں کہ آج ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے تو ہم نے آج سے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے، یہ آیت ہم نے لے کے آنی ہے اپنی زندگی میں۔ آج کی آیت میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ بینہ آیات بینہ، واضح یہ قرآن آیات بینہ ہمارے لیے کب بنے گا؟ کیا صرف تلاوت کرنے سے بن جائے گا؟ نہیں، تلاوت سے ہمیں سکون ملے گا، سرور ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن یہ آیات بینہ ہمارے لیے تب بھی زیادہ سوٹیبل ہوں گی، تب ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی جب ہم ان کو آیات بینہ واضح ہوں گی، قرآن کی آیات کے لیے بھی ہے کہ واضح ہوں گی، کلیئر ہوں گی۔ جب ہم ان کو مفہوم پتہ ہوگا، ان کا ترجمہ پتہ ہوگا تو یہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کریں گی، ہمارے لیے اثر انداز ہوگی اور ہم ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اپنے اس پیارے مقدس کلام کی جو ہے نا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔